الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جو بھی بندہ کسی اچھی جگہ پہ پہنچتا ہے یا اپنی مطمئن زندگی گزارتا ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی بڑے کامیاب شخص کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے علامہ ڈاکٹر فضل حق صاحب کی گفتگو سنی۔ پی ایچ ڈی وغیرہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زندگی میں بڑے اونچ نیچ آئے، لیکن آج اس مقام پہ جو میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، تو اس میں سب سے زیادہ میرے اوپر میری سرپرستی میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن حضور جانشین فقیہ اعظم رحمت برکاتہ العالیہ کی ہے بچپن سے ہی۔ اور دوسری بات وہ ہے نا، صحبت صالح ترا صالح کنند، میں یہ سمجھتا ہوں صحبت عالم ترا عالم کنند۔ جس بندے کی آپ صحبت میں بیٹھیں گے اس کے اثرات ضرور ہوں گے۔ بچپن سے ہی چونکہ رشتہ داری سے بڑھ کر ایک یارانہ تھا صاحبزادہ نعیم اللہ صاحب کے ساتھ، یہی وجہ یہ موضوعات جب تقسیم ہونے لگے تو میں نے گزارش کی کہ میں نے مقدت شاملہ آپ سے سیکھا تھا، اس لیے باقی بچوں کو بھی آپ ہی سکھائیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو کھڑا ہوں، مجھے مقدت شاملہ صاحبزادہ نعیم اللہ صاحب نے سکھایا تھا۔ یہ باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ بے شک ایک سائیڈ پہ موجود ہیں، لیکن یہاں رہ کے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ کتنے میرے شاگرد ہیں، ان کو مکتبۃ شاملہ میں نے سکھایا، ظاہر میں نے ان سے سیکھا ہے، اور اگر ان سے یارانہ نہ ہوتا تو شاید مشکل تھا میرے لیے سیکھنا۔ میں نے آپ کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے اوصاف محقق۔ پانی کسی وجہ سے منگوایا جی، آپ کے سامنے پروجیکٹر پہ دیکھیے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اچھا، لفظ کو پھینکنا، پھینکنے کے ساتھ اس کا کیا کنٹیکٹ ہے، تعلق ہے کہ اس کا معنی پھینکنا ہے یا اس کو لفظ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم بات کا آغاز میں نے سوال سے کر دیا، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی، آہستہ 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 وہ بولنے لگتا ہے، لیکن بولنے سے پہلے وہ سنتا ہے، جس کو ہم اگر کوئی بھی زبان اگر سیکھنا چاہیں، آپ انگلش سیکھنا چاہیں، عربی زبان سیکھنا چاہیں، تو اس کو 4 میڈولز میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں: لسننگ، سپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ۔ سامنے یہ بات آتی ہے کہ پہلے بندہ، یہ اگرچہ 4 علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن 2 کی وجہ سے 2 کا وجود ہوتا ہے۔ جب لسننگ ہوتی ہے تو لسننگ کے بعد سپیکنگ کی پاور بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ ریڈنگ کرتا ہے تو رائٹنگ کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، اس کے اندر قوت گویائی کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بولتا ہے۔ کیسے بولتا ہے؟ انسان کا جو دماغ ہے وہ دماغ اس طرح ہے جس طرح یہ برتن ہے۔ یہ برتن، اس کے اندر آپ پانی ڈالیں، وہ پانی کو اپنے اندر سمو لے گا، پھر اور پانی ڈالیں وہ اور سمو لے گا، لیکن جب اس کے کناروں سے پانی اوپر آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ ان پانی کو باہر پھینکنا شروع کر دے گا۔ ایز اٹ از انسان کا دماغ ہے کہ وہ الفاظ کو سنتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، بالآخر جب یہ دماغ کا برتن بھر جاتا ہے تو پھر وہ اس کو انڈیلتا ہے۔ اور انڈیلنے کی کیفیت کیا ہے کہ وہ جو دماغ انڈیلتا ہے وہ انسان کی زبان کے ذریعے سے انڈیلا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر سپیکنگ پاور پیدا ہوتی ہے۔ کیسے؟ پہلے انسان سنتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح
اگر بندہ پڑھتا رہتا ہے، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنے زیادہ رائٹنگ کی پاور اس کے اندر آئے گی، جتنا زیادہ ادیبانہ انداز کے لوگوں کو پڑھے گا اس کی رائٹنگ کے اندر اتنی زیادہ ادیبانہ رنگ اور ڈھنگ آتا چلا جائے گا۔ تو یہ زبان کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی زبان پر اگر آپ کام کرنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں، تو ضروری یہ ہے الفاظ کے اندر نکھار پیدا کیا جائے۔ اپنے لفظوں سے جملے بنتے ہیں، جملوں سے انسان کلام بناتا ہے، تو اس سے انسان کے کلام کے اندر حسن ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے۔ اب وہ خوبصورتی کیسے آتی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو محققین جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ تحقیق کی سیڑھی پر قدم رکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو وصف ہمارے سامنے آتا ہے ایک باحث کے لیے، وہ بندہ جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ جو مقالہ لکھنا چاہتا ہے، وہ بندہ جو تحقیق کرنا شروع کر رہا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ جس ٹاپک پر وہ کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے اس کے اندر میلان اور دلچسپی موجود ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ گلے پڑا ڈھول بجائے، دلچسپی ضروری ہے، کیونکہ جب دلچسپی ہوگی تو انسان محنت سے عمل کرے گا، محنت کرے گا تو عمل کرے گا، تو عمل ہی کامیابی کی کنجی سامنے آتی ہے۔ خوشی پھر جب میل اور رغبت ہوگا، جب میلان دلچسپی ہوگی تو پھر وہ خوشی مطالعہ کرے گا، اس مطالعے کو پھر ہضم بھی کرے گا۔ ہضم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بوٹی بنائیے اور آگے چلا دی، بلکہ ہضم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے دماغ کے اندر وہ کچھ نہ کچھ سٹور بھی ہو جائے۔ اگر آپ نے 50 صفحے پڑھے ہیں تو کم از کم 2-3 صفحوں کا کچھ نہ کچھ مفہوم آپ کے دماغ میں رہ جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہضم کیا ہے۔ جب ہم علماء کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علماء نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اصول علم پر صرف کیا ہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اسی طرح ان کا سسٹم چلتا رہا۔ دوسرا جو وصف ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے صبر۔ جس طرح بھی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ صبر ایوب چاہیے، یہ بات حقیقت ہے۔ مجھے پی ایچ ڈی پہ 11 سال لگے۔ 11 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے، زندگی کے بڑے اونچ نیچ آئے، نشیب و فراز آئے، لیکن ہر معاملے پہ بندے کو صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب اس میں بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ مصادر کی طرف بار بار رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کو سمجھنے کے لیے بار بار مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ انسان کا جو ضمیر ہے وہ سب سے بڑا منصف ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ آپ تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کا میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی مطلب یہ جمع تفریق نہیں ہے کہ 4 کتابوں کو جوڑ کر 5ویں کتاب تیار کرنے کا نام تحقیق نہیں ہے۔ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ آپ جو مقالہ لکھیں گے یا لکھ رہے ہیں اس کے بعد لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ اس پہ مطمئن ہیں؟ کیا آپ اس کو آگے پرنٹ کرانے کے آپ کے اندر آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ یار واقعہ میں نے ایمانداری سے کام کیا اور اس کو میں پرنٹ کرانا چاہوں، کتابی شکل میں کتاب پرنٹ کرا سکوں؟ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ بار بار محنت کریں گے۔ بار بار کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو یہ نہیں ہے کہ اس کو ایسے لکھ دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار مختلف کتابوں سے اس کو پڑھا جائے، بار بار مطالعہ کریں۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے، ضمیر مطمئن ہو جائے کہ یہ مسئلہ ایسے، اس وقت آپ اس کو لکھیں۔ تو صبر اس کے لیے چاہیے۔ جب تک مقصود حاصل نہ ہو محنت کرنا پڑتی ہے۔ صبر و تحمل کے بغیر تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اور کتنا صبر چاہیے؟ چاہے جو بھی مشکل آئے اپنے راستے پر بندہ لگا رہے، کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہو، بس یہ سمجھ لیجئے۔ تیسری چیز الامانہ العلمیہ۔ امانہ علمیہ کا مطلب یہ ہے کہ علمی دیانتداری بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی محنت کی تھی اس کتاب کو پکڑے اور اس کے کافی ساری اس سے اقتباسات لے کر اپنے نام پہ پرنٹ کر ڈالیں۔ یہ علمی بددیانتی ہے، یہ علمی دیانتداری نہیں ہے۔ علمی دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں، مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں، لیکن اس کا ماحصل کم از کم اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اور اگر آپ کسی کتاب سے
کوئی نقل لے رہے ہیں یا اقتباس لے رہے ہیں تو آپ کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا حوالہ دیں، جو بندہ کہہ رہا ہے اس کو کہنے والے کی طرف منسوب کیا جائے۔ عبارت جب آپ نقل کر رہے ہیں تو اس وقت التباس، تعریف اور کمی زیادتی نہ کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ اور چیز تھی اور آپ نے اپنے مفہوم کو، جس طرح یہ مناظرے آپ دیکھتے ہیں، اب وہ مناظروں میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ مد مقابل کو دھوکہ دینے کے لیے عبارت کو بدل دیا جاتا ہے، حالانکہ عبارت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، جس عبارت کو آپ نقل کر رہے ہیں اس کو ایز اٹ از نقل کیجئے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تعریف نہ کیجئے، تبدیلی نہ کیجئے، کمی زیادتی نہ کیجئے، اور پھر اس کا حوالہ دیجئے۔ امانت داری کا تقاضا، اس کو حوالہ دیجئے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر میں نے یہ بات پڑھی ہے اور اس کو لکھا دیکھا ہے۔ جو محقق ہے اس کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے التواضع والبعد عن الغرور، اس کے پاس تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے میں تو چونکہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یا میں نے پی ایچ ڈی کر رہی ہے اس لیے اب ہم چوڑے بازار سوڑے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، ڈاکٹر ابوذر خلیل صاحب، مجھے یاد ہے پہلی کلاس تھی ہماری پی ایچ ڈی کی تو وہ کہنے لگے پی ایچ ڈی از اکول ٹو کچی کلاس۔ یہ مت سمجھنا کہ تم پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہو اور تم پتہ نہیں ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہو، کہتا ہم تمہیں اس طرح ذلیل کریں گے جس طرح کچی کلاس کے طالب علم کو کیا جاتا ہے، اور یقیناً ایسے کیا بھی گیا، بالکل ایسے۔ یہ مدرسوں میں یہ بات، چونکہ ہم نے مدرسوں کی زندگی بھی گزاری ہے اور آپ بھی گزار رہے ہیں، یونیورسٹی کی بھی زندگی گزاری ہے۔ مدرسوں کے اساتذہ جتنے مشفق ہوتے ہیں، جتنے مہربان ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں اس کے پاس کو بھی نہیں ہوتے۔ وہ تو ایک کاروباری سسٹم ہے، پروفیشنل ہے، فیسیں لی جاتی ہیں اور فیسوں کے مطابق آپ کو چلایا جاتا ہے۔ اچھا، اسی تواضع کے اندر، عاجزی کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اگرچہ تنقید یا تبصرہ محقق کا، آپ کا اپنا مقالہ لکھنے والے کا دوست کیوں نہ ہو، یا جو محقق کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہو، پھر بھی یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے پر آپ کیچڑ اچھالیں، کسی کا نام لے کر اس پہ کیچڑ اچھالا جائے، یہ قطعاً نہیں۔ میں جب پی ایچ ڈی کا تھیسس میں نے سٹارٹ کیا تو ہمارے ایک محسن ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھوڑا سا کام مصر یونیورسٹی کی ایک پروفیسر نے کیا ہے، اور انہوں نے مجھے، اور بہت قابل آدمی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، وہ جو تھیسس پرنٹ ہوا ہے اس کے اندر، اگر آپ اپنے تھیسس میں اس کی نقد کریں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ لیکن جب میں نے اس کو دیکھا، بار بار یہ چیز میرے ذہن میں آتی تھی، تو میں نے کہا نہیں، کسی کا نام لے کر اس کی نقد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو ایسا اشارہ دے دیا جائے، آپ اپنی بات کر جائیں، اشارتاً کر جائیں، صراحتاً کر جائیں، لیکن کسی کا نام، جیسے آج ہم جدید دور میں گزر رہے ہیں، ایک وقت تھا مسالک کے علماء ایک دوسرے کا نام لے کے اس باتیں کرتے تھے، لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن یہ ہے کہ آپ اپنی بات کیجئے، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایز اٹ از یہی تحقیق کے اندر ہے، کسی کا نام لے کے اس کو چھیڑیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے کسی کے اوپر تنقید بھی کرنی ہے تو بڑے طریقے سے، ورنہ کیا ہوگا، آپ کی تحقیق کا پٹھا بیٹھ جائے گا، تحقیق داغدار ہو جائے گی، ستیاناش ہو جائے گا۔ بڑے طریقے کے ساتھ آپ تنقید بھی کرنی ہے تو اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے جی۔ پانچویں چیز القدرۃ علی التنظیم، نظم، ترتیب اور تنظیم کی صلاحیت ہو، یعنی جو مختلف چیزیں آپ مختلف جگہ سے لے رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کتاب سے بھی دیکھا، اس سے بھی دیکھا، اس سے بھی دیکھا، 4 5 6 کتابوں سے دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ یہ منتشر ہو جائے اور اس کے اندر قوت فیصلہ ہی موجود نہ ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ فیصلے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ محقق کے لیے اس وصف کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر مختلف چیزوں کو آپس میں کمبائن کر کے ایک نتیجہ نکالنے کی صلاحیت موجود ہو، معلومات کو ترتیب دینا چاہتا ہو اور دے سکتا ہو۔ مطالعہ، اب جب آپ کوئی بھی ٹاپک پر کام کریں گے تو مطالعہ کرتے ہوئے مختلف موضوعات آتے چلے جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے موضوع کو چھوڑیں اور دوسری کی طرف اٹھا لیں، نہیں، آپ نے مطالعہ کرنا ہے صرف اپنے موضوع پر رہ کر،
جو موضوع آپ کو ملا آپ اسی کا مطالعہ کریں، باقی چیزوں کو ایک دفعہ سائڈ پہ چھوڑتے چلے جائیں۔ اور جب آپ ترتیب کو، معلومات کو ترتیب دینا چاہیں تو اس وقت بڑی احتیاط کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ اس کو ترتیب دینا ہے۔ مختلف ابواب اور فصول کو بیک وقت شروع نہ کر دیں۔ ایک فصل کو مکمل طور پر تحریر کر کے دوسری فصل شروع کریں، یہ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ ایک باب کو بھی شروع کر دیا، دوسرے کو بھی شروع کر دیا، تیسرے کو بھی، تو پھر آخر میں ان کو ترتیب دینا اور اس کو مکمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جس باب کی، جس فصل کو آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو پہلے مکمل کر لیں، پھر دوسرے کو کر لیں، پھر تیسرے کو کر لیں۔ جب آپ کے سارا مکمل ہو جائے، ہاں جب آپ اس کو فائنل ٹچ دے رہے ہوں، جب آپ اس کی پروف ریڈنگ کر رہے ہیں، تو پھر ممکن ہے اس کے اندر مزید چیزیں آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ کم از کم آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میرا باب ہے، اس باب کے فرض کریں میں نے 25 صفحے بنانے ہیں، فصل کے میں نے 10 صفحے بنانے ہیں، بن گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، چلو آگے چلیں جی۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے جی۔ چھٹی چیز، الذکاء و حضور البدیہہ، ذہانت اور حاضر دماغی ہونی چاہیے۔ بندہ چہار شمبو نہیں ہونا چاہیے، بدھو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بدھو ہے تو وہ تحقیق نہیں کر سکتا۔ یقینی طور پر ایک ذہین بندہ، روشن دماغ محقق ہی مختلف افکار کو باہم مربوط کر سکتا ہے، اور ان کے درمیان موازنہ کی اہلیت بھی ذہین بندہ ہی رکھتا ہے، اور اپنی صلاحیت کی بنا پر درست نتائج کو اخذ بھی ذہین بندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے بندے کا ذہین ہونا بھی ضروری ہے۔ ساتویں چیز، الموضوعیت والانصاف، غیر جانبداری اور انصاف پسندی محقق کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ اپنے موضوع سے انصاف کریں، ذاتی رائے اور ذاتی میلانات کو بالائے طاق رکھ کر تحقیق کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے یہ بات، اپنا عقیدہ، اپنے معاملات پہلے ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق تحقیق کرنا شروع کریں۔ محقق کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں، تحقیق کو بالکل منصفانہ انداز میں لے کے چلیں۔ ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمہ ہیں، نصوص قطعیہ سے جن کا ثبوت ہے، جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، ان سے اگر کوئی متصادم ہے تو دفاع کرنے کا محقق کو مکمل حق حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کسی دوسرے کی رائے پر حکم لگاتے وقت انصاف اور غیر جانبداری کا تقاضا یہ ہے کہ احترام، نرمی اور آسن انداز کو پیش نظر رکھے، اس پر طعن و تشنیع نہ کرے۔ آٹھویں چیز، الشک والتجرد من الآراء التي لم يقم علیہا دلیل، علمی شک اور غیر مدلل آراء سے اجتناب کرے، اڑتی باتوں کو نہ پکڑے۔ مثلاً جی وہ فلاں بزرگ کی یہ بات تھی، اڑتی کہاں سے پڑھی ہے وہ؟ جی میں نے سنی تھی۔ سنی سنائی بات کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تحقیق کا مطلب یہ اتھینٹک، لکھی ہوئی بات۔ اور یہ پروفیسر صاحب آپ کل کو بتائیں گے، آپ کو کل کے لیکچر میں، کہ مصادر ہوتے ہیں، مراجع ہوتے ہیں، تو ان کی طرف کیسے رجوع کیا جاتا ہے۔ پڑھی لکھی بات ہوگی، کتاب کے اندر موجود ہو، اس کا آپ حوالہ دیں گے۔ کسی فکر یا رائے کی کثرت یا شہرت سے دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ حق قلت و کثرت سے پاک ہوتا ہے، اور کسی چیز کی شہرت اسے غلطی سے معصوم نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح مختلف آراء کا موازنہ کریں، دلائل کی بنا پر پرکھے، بغیر سوچے سمجھے دوسرے کی آراء کو تسلیم نہ کرے، یہ محقق کے اوصاف میں سے ہے۔ اچھا، اسی طرح نصوص قطعیہ جو ہیں وہ اس قاعدے سے مستثنا، پچھلے بات میں بھی آئی تھی، وہ اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نصوص قطعیہ کے بارے میں کسی قسم کی بات نہ کی جائے۔ اس کی وجہ جب ہم دیکھتے ہیں تو شریعت عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ عقل شریعت کے تابع ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، شریعت جب حکم دیتی ہے تو بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرے۔ تو جہاں جو چیزیں نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، وہاں ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کسی قسم کی اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی طعن و تشنیع کی ضرورت نہیں ہے، اس کا موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح الالتزام و مبادئ الاخلاق، اخلاقی اصولوں کی پابندی کرے جی۔ انسان لکھتا ہے، بولتا ہے، تو وہ اس کے ذہن اور کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ انسان جب لکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے،
کس کردار کا مالک ہے، کس ذہن کا مالک ہے۔ انسان بولتا ہے تو بھی پتہ چلتا ہے۔ تو تحقیق کے ذریعے انسانیت کی خدمت، اصلاح اور فلاح مقصود ہو، اس کی تحقیق کی وجہ سے معاشرہ کے اندر انتشار، فساد اور فرقہ واریت پیدا نہ ہو۔ اسی طرح 10ویں چیز الرسوخ فی العلم، علم میں راسخ ہونا ہے۔ علمی پختگی ضروری ہے، اور علمی پختگی کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو نصابی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں اور ہم کہیں جی ہم بہت بڑے عالم ہو گئے۔ نصابی کتابیں ہمیں رہنمائی مہیا کرتی ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ کہ عالم نہیں بناتی۔ عالم بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خارجی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ راستے کے اوپر آپ کو دوڑاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ دوڑنے والا ہو تو نصابی کتابیں دوڑنے کا طریقہ بتاتی ہیں، لیکن اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ خارجی جو کتابیں ہیں جو ہماری درسیات سے ریلیٹڈ ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث علم اور علماء کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، جبکہ جہالت اور جہلاء کی مذمت کرتے ہیں۔ محقق کو علم میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے وسیع مطالعہ اور گہرا علم حاصل کرنا چاہیے۔ رسوخ فی العلم محقق میں تواضع پیدا کرتا ہے۔ جتنا عالم ہوگا وہ اتنا عاجزی کرنے والا بھی ہوگا۔ بہترین محقق وہ ہے جو کسی چیز کا مکمل ادراک نہ ہونے کی صورت میں بلا جھجک کہہ دے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تکے نہ لگائے، تکے لگا کے قوم کا، معاشرے کا بیڑا غرق نہ کرے۔ نہیں آتا، ٹھیک ہے نہیں آتا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انسان ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو ہر وقت مستحضر ہوں۔ ٹھیک ہے، مطالعہ کر کے بتا دیں گے۔ تو یہ آج کے میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی گفتگو تھی وہ میں نے کر دی آپ سے۔